سامعین حضرات، نیو نیشنل الیکٹرک کے جانب سے جلسہ سیرت پاک دسمبر 2016 نعت تقریر کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، سماعت فرمائیں۔ کوئی مثال نہیں، کٹے ہیں ہاتھ مگر حوصلے نڈھال نہیں، اور حسین والے لٹاتے ہیں جتنا ایک دن میں کسی یزیدی خزانے میں اتنا مال نہیں۔ ابھی سے بھاگ اٹھی کیوں یزید کی فوجیں، ابھی تو چہرے عباس پر جلال نہیں، ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں، ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، ابھی ستم کو رلانے میں ہو گئے ماہر، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں، ابھی تو عمر بھی اصغر کی 1 سال نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اس خاندان کا کتنا ذکر کیا جائے وہ کم ہے، بہت ساری باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ میں بڑے ادب اور احترام سے آسام دارجلنگ کی کوک سے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ اللہ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، سبحان اللہ۔ بیٹے یہ بہت مشکل کام ہے، اس کے چکر میں مت پڑ دو، سمجھے؟ یہ آس پاس والے تیری جان لے کے چھوڑیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ ننھے ننھے بچوں پہ یہ ستم مرے توبہ، جانے کب کی ظالم نے دشمنی نکالی ہے۔ بہرحال یہ محبت ہے، لیکن کسی کا جذبہ بیدار ہوا، وہ ٹوٹی پھوٹی آواز جیسی بھی صحیح آپ کو استقبال کرنا چاہیے۔ اللہ اس آواز کے صدقے میں بہت سارے لوگوں کو میدان محشر میں بخش دے، آمین کہہ دیں۔ اللہ بخش سکتا ہے، اس کے حبیب کا یہ بہت ہی کمزور امتی ہے، لیکن اس کے اندر اتنی آواز موجود ہے جس آواز کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کا ہونا لازمی ہے۔ یہ ایک سچی آواز تھی، اللہ اس آواز کی تکریم بجا لانے کا جذبہ عطا فرمائے۔ بچوں کو حقیر نظروں سے نہ دیکھیں، بچوں کی بات چل رہی تھی مولا علی اصغر کے بارے میں، بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہوں گی، اور لوگوں نے بہت ہلکے میں لیا تھا اللہ کے نبی کے بیٹے امام حسین کی بیٹی مخدومہ زینب کو، بہت ہلکے میں لیا تھا یزیدی کتوں نے، لیکن معلوم نتیجہ کیا نکلا؟ ایک شعر سن لیجئے، کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، کچھ نہیں ہے دونوں مصروں میں، لیکن ایک شعر بہت اچھا ملے گا، کہا حسین نے جاؤ کوئی گیا بھی نہیں، غلط نہیں ہے جو کہہ دوں کوئی ہلا بھی نہیں۔ اب شعر سنیں آپ، غلط نہیں ہے جو کہہ دوں کوئی ہلا بھی نہیں، علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں۔ علی کی بیٹی نے خطبوں سے وہ جہاد کیا، کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں۔ دعا کریں پروردگار عالم، کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں۔ اس بچے کو دیکھ کر شعر یاد آیا کہ کوئی مرا بھی نہیں اور کوئی بچا بھی نہیں، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر۔ اب ایک شعر بہت آرام سے پڑھ رہا ہوں، 1 سال کے بعد 1 سال تک تحقیق کیجئے گا، اسے نصیب ہے آغوش شاہ کا منبر، عجب خطیب ہے اصغر جو بولتا بھی نہیں، میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں، لغت میں اس کے تبسم کا ترجمہ، میں شرح خطبہ اصغر لکھوں تو کیسے لکھوں، لغت میں اس کے تبسم۔ معاف کیجیے گا، مولا کائنات کا ذکر آپ نے اس قدر محبت سے بھائی شہنواز حسان کو گواہ بنا کے کیا ہے، میں مجبور ہو گیا اس قسم کے شعر پڑھنے کے لیے۔ میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں بہت بااثر، بہت بعمل، بہت ہی مخلص دوست جناب عزت مآب محترم عثمان غنی دارجلنگ آسام کو آپ کے حوالے کراؤں۔ بیٹے پھر سے کھڑے ہو جاؤ اور پھر سے لگاؤ نعرہ، جتنا تمہیں یاد آتا ہے پورا مجمع جواب دے، پورا مجمع جواب دے اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور بھائی عثمان غنی دارجلنگ آسام کا استقبال۔ ارے ارے بھائی میں نے دامن میں ڈال دیجیے اس کو، ممبر نور پہ تشریف فرما معزز علماء ملت اسلامیہ، بالخصوص خطیب الازہر حضرت علامہ مولانا شبیر احمد صاحب قبلہ، نقیب ہندوستان،
حضرت علامہ آصف رضا صاحب قبلہ سیفی، شاعر اہل سنت جناب شہنواز حسان صاحب قبلہ، محب گرامی حضرت علامہ انور صاحب قبلہ، آواز بڑھا دی جائے گی تھوڑا سا، ناظم اجلاس تھوڑا سا اور قریب آ جائیں تھوڑا سا۔ علی جناب عزت مآب عبدالجلیل صاحب قبلہ شرفی، ماشاءاللہ۔ چار روزہ جشن سیرت النبی کے اس اجلاس میں تشریف لائے جملہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل بارک وسلم سیدنا صلاۃ محمد وبارک وسلم صلاۃ اللہ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محبت و عقیدت سے اور ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی اللہم علیہ صلی وسلم۔ وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک بار اور درود پاک کا ہدیہ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ پہلی بار آپ کے اس دیار پر بہار میں حاضر آیا، ایک مطلع اور ایک شعر سب سے پہلے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ فلک کا شمس نہیں، چرخ کا ہلال نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فلک کا شمس نہیں، چرخ کا ہلال نہیں، فلک کا شمس نہیں، چرخ کا ہلال نہیں، فلک کا شمس نہیں، چرخ کا ہلال نہیں، نبی کے طلبوں کی ہرگز کوئی مثال، اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ، ہرگز کوئی مثال نہیں، کوئی مثال نہیں، نبی کے طلبوں کی کیا نام کا مطلب ہے؟ ہرگز کوئی مثال نہیں، اور نماز ہم کو ملی ہے تیرے وسیلے سے، 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 وہ کیا نماز ہے جس میں تیرا خیال، اللہ اللہ اللہ، ارے کیا کہنا کیا کہنا بھائی، واہ واہ، عثمان غنی بھائی زندہ باد، پھر سے پڑھیے ماشاء اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نماز ہم کو ملی تیرے وسیلے سے، نماز ہم کو ملی تیرے
وسیلے سے وہ کیا نماز ہے جس میں تیرا خیال نہیں. وہ کیا بہت اچھے بہت اچھے. واہ واہ کیا طریقے سے نعت ہو رہی ہے ماشاء اللہ. یا علی سبحان اللہ ماشاء اللہ. سہسرام کا یہ تاریخی مجمع، اس میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہو رہی. بہت اچھی بات. سبحان اللہ. بڑا اچھا مجمع، بہت اچھا ماحول بنایا ہے شہنواز بھائی نے، اور بالخصوص حق ہے وہ بنایا. نقیب اہل سنت حضرت علامہ الحاج آصف رضا صاحب قبلہ سیفی. میں حاضر کرتا ہوں سماعت پر. میرے بڑے بھائی شہنواز بھائی نے حکم فرمایا، میں ایک بار پھر سے مطلب پڑھ دیتا ہوں، سماعت فرمائے. فلک کا شمس نہیں، چرخ کا ہلال نہیں. فلک کا شمس نہیں، چرخ کا ہلال نہیں. فلک کا شمس نہیں، چرخ کا ہلال نہیں. نبی کے طلبوں کی ہرگز کوئی مثال. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت فیضان کچوچا شریف، فیضان کچوچا شریف، فیضان دھام نگر شریف. عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ. نبی کے طلبوں کی ہرگز کوئی مثال نہیں. وہ کیا نماز ہے جس میں تیرا خیال نہیں. اب آئیے یہاں سے کلام کے چند شعر حاضر کرتا ہوں، کیونکہ آمد رسول کا یہ مقدس مہینہ ہے. میں حاضر کرتا ہوں. جشن میلاد ہے عاشقان نبی، جشن میلاد ہے عاشقان نبی. تیرے گھر اب سجانے کے دن آ گئے. میلاد ہے عاشقان نبی، تیرے گھر اب سجانے کے دن آ گئے. تیرے گھر اب سجانے کے دن آ گئے. جشن میلاد ہے عاشقان نبی، جشن میلاد ہے عاشقان نبی. تیرے گھر اب سجانے کے دن آ گئے. تیرے گھر اب سجانے کے دن آ گئے. سارے عالم پہ ان کا کرم چھا گیا، سارے عالم پہ ان کا کرم چھا گیا. اب تو خوشیاں منانے کے دن آ گئے. اب تو خوشیاں منانے کے دن آ گئے. واہ 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 واہ. اب تو خوشیاں منانے کے دن آ گئے. تیرے گھر اب سجانے کے دن آ گئے. اور یہ بہت جگر گردہ کی بات ہے. لوگ ایک رات کا جلسہ کرنے میں کئی مہینے صرف کر ڈالتے ہیں، اور آخر میں یہی کہتے ہیں کہ جلسہ کرنا بہت بھاری کام ہے. اور یہ 55واں سالانہ اجلاس ہے، اور یہاں صرف ایک اجلاس نہیں، 4 دن میں 7 اجلاس. میرے خیال سے ہندوستان میں ایسا کہیں نہیں ہوتا ہوگا. پھر بھی اتنے حوصلے کے ساتھ میں آپ سماعت کرتے ہیں. ایک شعر بس اس حوالے سے حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائے کہ منتظر سارا عالم تھا جن کے لیے، منتظر سارا عالم تھا جن کے لیے. آ گئے وہ
امام الہدا آ گئے منتظر سارا عالم تھا جن کے لیے آ گئے وہ امام الہدا آ گئے وہ امام الہدا آ گئے منتظر سارا عالم تھا جن کے لیے منتظر سارا عالم تھا جن کے لیے آ گئے وہ امام الہدا آ گئے نکہت نور کی ایسی برسات میں نکہت نور کی ایسی برسات میں نعت سننے سنانے کے دن آ گئے. بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے. ارے کیا کہنا نعت سننے سنانے کے دن آ گئے. واہ 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 بہت اچھے شعر پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. واہ واہ نعت سننے سنانے کے دن آ گئے نعت سننے سنانے کے دن آ گئے اور آ گئی بزم ہستی میں پہلی بہار. ربیع الاول ملاحظہ فرمائیں کہ آ گئی بزم ہستی میں پہلی بہار آ گئی بزم ہستی میں پہلی بہار وجد میں آ گئے آج لیل و نہار آ گئی بزم ہستی میں پہلی بار آ گئی بزم ہستی میں پہلی بار وجد میں آ گئے آج لیل و نہار وجد میں آ گئے آج لیل و نہار آ گئی بزم ہستی میں پہلی بہار آ گئی بزم ہستی میں پہلی بہار وجد میں آ گئے آج لیل و نہار جھوم کر پھر یہ بادے صبا نے کہا جھوم کر پھر یہ بادے صبا نے کہا یاد میں گنگنانے کے دن آ گئے کے دن آ گئے یاد میں گنگنانے کے دن آ گئے نعت سننے سنانے کے دن آ گئے اب تو خوشیاں منانے کے دن آ گئے تیرے گھر رب سجانے کے دن آ گئے. اور شعر آخر پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیں کہ کتنی پیاری تھی کتنی سہانی گھڑی رات جا رہی تھی اور دن بولیے نا میں آپ کو سبحان اللہ کہنے کے لیے کبھی نہیں بولوں گا اس انتظار میں آپ رہیے ہی مت اس لیے کہ میں تھوڑا سا ہٹ کے ہوں میں آپ کو کبھی نہیں کہوں گا آپ سبحان اللہ کہیے. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ 55 سال ہو گئے. بہت اچھی بات واہ واہ 55 سال ہو گئے تو کیسا عشق آپ کے سینوں میں ہوگا. بہت اچھی بات. اور عاشقوں کے مجمع میں میں نعت پڑھ رہا ہوں پھر اگر میں یہ کہوں کہ آپ سبحان اللہ کہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخی اجلاس سے ہٹ کر کے یہ موضوع ہوگا. میں حاضر کرتا ہوں میرا اپنا یہ خیال ہے. ملاحظہ فرمائے کہ کتنی پیاری تھی کتنی سہانی گھڑی کتنی پیاری تھی کتنی سہانی گھڑی جب کہ تشریف لائے ہمارے نبی. کتنی پیاری تھی کتنی سہانی گھڑی جب کہ تشریف لائے ہمارے نبی جب کہ تشریف لائے ہمارے نبی. کتنی پیاری تھی کتنی سہانی گھڑی کتنی پیاری تھی کتنی سہانی گھڑی جب کہ
ذرے ذرے چمک کر یہ کہنے لگے اب اندھیرے چمکنے کے دن آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بہت اچھے ماشاءاللہ. آج اگر کوئی گونگا شاعر بھی ہو گیا تب بھی کامیاب ہو جائے گا. آج نعت پڑھنے والوں کی خیریت نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, اتنی محبت سے یہ لوگ سننا چاہتے ہیں. بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے آپ سنتے رہے تو ہندوستان کے 200 سے زیادہ شاعر بغیر دعوت کے آنا شروع کر دیں گے. سمجھ رہے ہیں بھائی شہنواز حسان اور اس کے بعد محترم عثمان غنی دارجلنگ. ہمارے سامعین حضرات, ہمارے یہاں اسٹیج پروگرام جلسے کی نعت پاک, تقریر, قوالی کا آڈیو ویڈیو ڈی وی ڈی کیسٹ, میموری کارڈ, چپس میں ڈاؤن لوڈنگ, ہر کمپنی کا نیا موبائل, ایسوسریز, ایچ ڈی ویڈیوگرافی, ڈی جے ساؤنڈ سسٹم, ڈیکوریشن کے لیے تشریف لائیں. نیو نیشنل الیکٹرک موبائل ورلڈ, رائل کمپیوٹرائز مکسنگ لیب, دھرمشالہ روڈ, فینسی مارکیٹ, ساسارام, ضلع روہتاس, بہار. موبائل نمبر 7870243073. ہمارا دوسرا نمبر 9504262865.